حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نهايتي وجب الاحترام محترم مکرم معزز صاحب حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ بالسلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت برقرار فرمایا. اور خالق کائنات کا بے پایہ احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا. اور اس کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے. آخری سانس تک غیرت کے مطابق سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی متوالے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی اس خصوصی تعلیمات کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت محترم، ہماری گفتگو تین معبود چیزوں کے حوالے سے چل رہی تھی. اس میں سے پچھلا جمعہ پھر میں نے استقبالی رمضان بار کے حوالے سے میں نے چند باتیں کی. کیونکہ استقبالی رمضان جو ہے یہ میرا سب سے بھی سنت ہے. اور آج کی جو میری گفتگو ہے وہ میں نے سورت آل عمران اور چوتھے پارے کی یہ آیت کریمہ ابتدائی ہدایت ہے اور
سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ اس کے حوالے سے یہ بھی سمجھ لیں رمضان مبارک کی ایک تیاری کے حوالے سے جمعہ ہے۔ پچھلا جمعہ جو استقبال رمضان میں تھا وہ بھی ایک تیاری کا جمعہ تھا، اور آج کا جو موضوع وہ بھی تیاری کا موضوع ہے، کیونکہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً خطبہ دیا رمضان شریف کے حوالے سے استقبال رمضان میں، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ کیا؟ مشاہر المواساہ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنے کا مہینہ ہے، لوٹنے کا مہینہ یہ نہیں ہے۔ کیا؟ میں صحیح بات ہے اس کی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یورپ میں ان کا معمول یہ ہے کہ جب رمضان کی شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے لیے یا مسلمانوں کے رمضان کا حیا کرتے ہوئے ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ آدھی کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ آدھی کر دیتے ہیں۔ لیکن مجھے حقیقت ایک چیز پہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ چیزوں کو سٹور کر لیتے ہیں اور رمضان کی شروع سے باہر نکالتے ہیں، اور اس کا جو بھاؤ ہوتا ہے نا، اس کی جو قیمت وہ آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ نیکی کمائی ہوتی ہے۔ کیا؟ میں نے کہا قیامت تک بھی تجھے زندگی مل جائے نا، کب تک؟ قیامت تک بھی زندگی مل جائے نا، تو جتنا لوٹ جتنا دل نہیں کما، جو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے، وہ سچ ہے۔ جامعہ ترمذی یہ سیاستہ کی ایک کتاب ہے جو دورہ حدیث میں علماء کو آخری سال بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، یہ سیاستہ دورہ حدیث میں علماء کو ان حدیثوں کا درس ہوتا ہے، درس دیا جاتا ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ تو جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کو یاد بھی رکھا کریں، یہ فقط باتیں سننے کے لیے نہیں ہے۔ ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے اور پوری کائنات میں جمعے ہو رہے ہیں، ہو رہے تھے، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی تقریبات ہو رہی ہیں جو دین پر مبنی ہیں، میلاد کے حوالے سے، درس قرآن کے حوالے سے، درس حدیث کے حوالے سے، اصال ثواب کے حوالے سے، حصول برکت کے لیے، شادی خانہ آبادی کے موقع پر افتتاحی جو تقریبات ہو رہی ہیں، اتنی بے شمار مجالس اور محافل ہو رہی ہیں، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کو روایتی نہ بناؤ۔ کیا؟ یا جمعہ بھی رسم نہ پڑھو، روایتی جمعہ نہ پڑھو، یار ہم کچھ کریں، اور کرنا کس صورت میں ہے؟ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ۔ اصل میں بات ساری عمل کی ہے۔ کس کی ہے؟ جمعہ پڑھنا کمال نہیں ہے، عالم دین بن جانا کمال نہیں ہے، تقریریں لچھے دار کرنا کمال نہیں ہے، جناب کمال کر دینا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ تیری زندگی میں سے آقا کی زندگی نظر بھی آتی ہے کہ نہیں؟ کیا تیری سیرت میں سے آقا کی کوئی سیرت میں نظر نہیں آتی؟ ہمارا ہر عمل تو غیروں والا ہے۔ اگر اس حال میں موت آ کے پھر قبر میں جاتے نبی پاک کو کیا جواب دیں؟ دیکھو آپ نے علماء سے سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ میرا امتی جس حال میں مرے گا قیامت کو اسی حال میں اٹھے گا۔ کیا بات یاد رہے گی؟ تو اگر ہم یہ ایسے کام میں مشغول ہوں تو پھر بندے کو خیال تو آئے گا ضرور کیا پتہ میری ابھی موت آ گئی، پھر اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے 12 مہینے وہ آزاد نہیں ہے۔ یہ میری بات پہ غور کریں، 12 مہینے 24 گھنٹے بندہ آزاد نہیں ہے، یہ اس کا مقید ہے، ہم اس کے مقید ہیں محترم۔
ہم اس کے تابع ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. اور بندہ سے یہ سمجھا کہ میں آزاد ہوں، من مرضی کر رہا. اور اس پر میرا آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے، زبان نامت سے ایک ایک جملہ نکال کر اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اس قرآن کے نزدیک نہیں آ رہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا کیا فرمایا اور کیا کیا پیغام دیا. ہمیں تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تقریریں کرنے والوں مولویوں کی تقریریں نہیں اچھی لگتی. ہمیں تو تقریر اس کی اچھی لگتی ہے کہ جو یہ کہے کہ جو تیرے جی کہتا کار بس ایک محفل کروا تو بخشا. کیا بات اے مولوی صاحب اچھے نہیں، یہ بخشش کے بات مولوی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے کہ مولوی صاحب تیری بخشش کروا رہے ہیں. جو قرآن و سنت نے فرمایا وہ سچ ہے، وہ بر حق ہے، جس طرح فرمایا گیا اس طرح ہونا ہے. باقی بندے اپنے دل کی تسلی کے لیے جو جی چاہتا کرے، تسلیاں ہیں دل کو، اور یہ تسلیاں بھی مغالطہ ہے، ادھر نہیں ڈالیں. محترم اصل چیز میں جو ابھی ڈالنی کیا ہے وہ عامل الصالحات. عملی زندگی پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات نے خود زور دیا ہے، آمنو وعامل الصالحات. اور وہ عامل الصالحات کی جو پہلی مثال ہے نا وہ میرے آقا کی ذات ہے. آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو اپنے اوپر اوڑا. کیا چادر کی صورت میں، کیا اوڑا عمل کی صورت میں، اور اوڑھ کر اپنی امت کو اپنی طرف سے سبق بھی دے دیا، درس بھی دے دیا، پیغام بھی دے دیا، فکر بھی دے دیا. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ ہر کام کو ہم روایتی اور رسم نہ بنائیں، اس کو حقیقت پر مبنی کریں کہ یہ حقیقت ہے. جس طرح اکثر کہتا ہوں کہ قرآن بھی حقیقت ہے، نبی کا فرمان بھی حقیقت ہے، یہ مساجد بھی حقیقت ہے، حلال حرام بھی حقیقت ہے، موت، قبر، میزان، پرسراب، جنت، دوزخ، یہ سب کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے. معاذ اللہ کی فضول کی طرف نہ لے جاؤ. تو پچھلا جمعہ جو تھا استقبال رمضان میں وہ بھی ایک تیاری کا جمعہ تھا. اور آج کی جو میری گفتگو ہے اس کو میں نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 اور چوتھے پارے کی پہلی آیت جو میں نے تلاوت اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے. اب آئیے اس پر ہم دو چار باتیں کرتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہیہ ہے، کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے. اللہ کا نام یہ تاکید لفظ ہے. فرماتا ہے لن، ہرگز نہیں، کیا ہرگز نہیں، یہ کام ہو سکتا ہی نہیں اور ہونا بھی نہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرما رہی کہ یہ کام نہیں. رب کہتا میں جو کروں، لن، ہرگز نہیں تم، ہرگز نہیں تم، اللہ تنالوا البر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی نہیں کر سکتے، کبھی نیکی کے قریب نہیں جا سکتے، کبھی تم نیکی نہیں کر سکو گے. اے باری تعالیٰ تو نیکی کے قریب جانے کا کوئی تو ذریعہ ہوگا. نیند تو نہیں آ رہی، جاگ رہے ہو نا، تو میں کچھ سو لیا کرو تھوڑا سا، یا نہیں کی. اب میں پتہ رات کتنا لیٹ سویا ہوں، 2 سفر میں میرا بیان بھی کیا، ادھر کلاس بھی لی، پتہ چلا لیٹ سویا ہوں. صبح جلدی الحمدللہ میرا اپنا منگول جلدی اٹھنا ہوتا ہے. پھر وہ قبرستان گیا، پھر اس کے بعد میں بٹی چوک کے پروگرام، اس میں کبھی میں جمعے کے دن نکلا نہیں، صرف جمعے کے بعد بلکہ موبائل بھی بند کر دیتا ہوں کیونکہ فکر ہوتا ہے جمعے پڑھانی ہوتی ہے، ڈیوٹی میری ذمہ داری ہے. لیکن آج کو سید بادشاہ سے ان کا معاملہ تھا، وہاں سے آیا وضو کی طرح، اور مجھے رات کو دو گھنٹے سے ملے سونا. تو اس کے بعد جمعے کے بعد میری بڑی مصروفیت رات تک. تو آپ جب سن رہے ہوتے تو چپنے بیٹھا کرو نا، کیونکہ یہ قرآن سنت کی باتیں ہیں نا. کہ نہیں؟ اب دیکھیں جملہ سن لیں. اللہ متعلم ہرگز نہیں تم، تنال تمہیں پہنچنا، کہاں؟ برا، ہرگز نہیں تم نیکی کو پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا میں جو کہہ رہا ہوں کہ تم ہرگز نیکی کو
نہیں، تم نیکی کر ہی نہیں سکتے. اے باری تعالیٰ وہ جیسا تھا نا والعصر، اللہ والعصر، عصر کے وقت کی قسم. یا محبت کی بات کرو تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے زمانے کی قسم. میں ایک بات یہ الگ کہیں گے، ایک محبت کی بات یہ اہل علم بھی بول سکتے ہیں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میں تو مثال دینی تھی. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ عصر کے وقت کی قسم، وقت رب نے قسم اٹھا کے بات کی ہے ان الانسان لفی خسر. اور دیکھیں پہلے قسم اٹھائی پھر تاکید آ گئی. فرمایا قسم ہے وقت عصر کی، اگر ان الانسان لفی خسر، آگے تاکید آ گئی. پہلے قسم پھر تاکید. رب نے قسم اٹھائی، فرمایا مجھے وقت عصر کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان. جب رب نے فرما دیا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، بندہ کہتا میں ترقی پر ہوں، بندہ کہتا میں چاند کو پہنچوں، بندہ میں ٹیکنالوجی بنا لی ہے، میں نے تیرا پتہ کش کر لیا. رب کہتا جو تیرا دل کہتا تو دل کو تسلی دینے کے لیے جو دلی کر، ایک میری بات سن لے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ مجھے قسم ہے وقت عصر کی، بے شک تو گھاٹے میں، تو میرے نزدیک نقصان میں ہے، تو خسارے میں. پھر جہاں پھر عرض ہے باری تعالیٰ سر اتنا بتا دے کہ تو انسان تو گھاٹے میں ہے، کوئی انسان تو کوئی ہے جو فائدے میں ہے، یہ ساری گھاٹے میں. کیا کہتا ہاں میں بتا دیتا ہوں، ان کی نشاندہی کر دیتا ہوں، ان کی صفات بیان کر دیتا ہوں، ان کی نشانیاں بیان کر دیتا ہوں، ان کی علامات بیان کر دیتا ہوں، تعارف میں کروا دیتا ہوں، تعارف میں کروا دیتا ہوں. ان کا عمل، ان کی صفت، ان کی نشانی، ان کی علامت، ان کی پہچان کیا ہے میں کروا دیتا ہوں. جس کے اندر یہ صفات ہے میں خدا ہی کہتا ہوں کہ وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ نفع میں. عبارت اللہ تعارف کیا ہے؟ رب نے فرمایا الا الذین آمنوا، پہلی ان کی نشانی ہے کہ وہ ایمان. کیا عبارت اللہ پھر فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ عامل الصالحات، جو میں نے قرآن اور جو میرے محبوب نے فرما دیا ہے اس پر ان کا عمل ہے. سبحان اللہ. الذین، مگر وہ لوگ، سارے انسان نقصان اور گھاٹے میں نہیں ہیں، لیکن رب نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اس پہ غور کریں. ادھر رب فرما رہا ہے، دیکھیں غور کریں، لن تنالوا البر، رب کہتا ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کر ہی نہیں سکتے، تم نیکی نہیں کر سکتے. ہن عرض یہ کرنا کہ باری تعالیٰ تیرا فرمان برحق ہے، سچ ہے، ہماری کیا مجال ہے. لا تسالوا عما يفعل وهم يسالون. رب سورۃ الانبیاء میں فرماتا ہے تمہاری نہیں جرت کہ تم میرے اوپر سوال کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہائے وہ اپنا اختیار، وہ اپنی طاقت، وہ اپنی قوت، وہ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے. لا يسالوا کیا اما يفعل وهم يسالون. فرمایا تم مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تمہارے پاس اختیار نہیں. ہاں وَهُمْ يُسْأَلُونَ، یہ اختیار میرے پاس ہے، میں تمہیں ایک ایک عمل پہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو. یہ اختیار میرا ہے، تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ طاقت میری ہے. تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ کیا بات. آگے جملہ سنیے، رب کہتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. رب کہتا میں جو کہہ رہا ہوں تم نیکی نہیں کر سکتے، نیکی کے قریب بھی تم نہیں جا سکتے. اے باری تعالیٰ سر اتنا بتا دیں کہ نیکی کے قریب جانے کے لیے کوئی تو راستہ ہے نا، کوئی ذریعہ تو ہے نا. اب ماشاءاللہ آپ سارے ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہو، اہل تجربہ بھی بیٹھے ہو، مجھ سے عمر میں بڑے بڑے بزرگ سینئر بیٹھے، ماشاءاللہ بڑے بڑے تجربہ کار بیٹھے ہو. رب کہتا ہے لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی نہیں کر سکتے. اب عرض کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ
پھر اتنا بتا کہ تیرا حکم بھی نیکی کا ہے کہ نیکی کرنی ہے، کیا پرہیزگاری کرنی ہے، متقی بننا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اے باری تعالیٰ صرف اتنا بتا دے کہ نیکی کے قریب، بولیے نیکی کے قریب جانے کا کوئی ذریعہ بتا دے، نیکی کے قریب جانے کا کوئی راستہ بتا دے۔ اب ماشاءاللہ آپ سب اہل علم بیٹھے ہیں، تو جو آگے رب نے فرمایا ہاں ایک کام ہے جو نیکی کے قریب لے جا سکتا ہے۔ اب آپ کا کیا مشورہ ہے کہ آپ نے یہ لفظ صرف سننا ہے کہ یا میں سنانا ہے؟ بس اصل میں بات پتا کیا ہو نہیں سکتا، پوری دنیا میں آپ نے اپنے وقت کے مطابق جمعے ہو رہے ہیں، کئی ترنم میں تقریریں ہو رہی ہیں، کئی شعر و شاعری ہو رہی ہے، کئی مسجدیں بھری ہوئی ہیں، بڑی جناب چھتیں بھری، جناب بازاروں تک لوگ ہیں، جناب واہ واہ ہو رہی ہے، لیکن جب ہم نے باہر نکلا 0/0 عمل کے لحاظ سے 0/0، بےمانیوں میں، فراڈیوں میں، رشوتیوں میں، سودیوں میں، دھوکہ بازی بھی میں۔ اب کو رمضان آ رہا ہے، یہ طریقہ ہی دھوکہ نہیں، لٹانے کی بجائے لوٹنا ہے۔ میرے آقا نے بات فرمایا بشار المواسا، بشار المواسا، بشار المواسا، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خیر خائی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لٹانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے۔ اب اے امت مسلمان، اے مسلمانوں، پھر آپ نے عمل کو تو لے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی کیا تشریح کروں۔ میں ایک دن حدیث پاک پڑھ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ کوئی واضح نہیں کیا کہ اے لوگ ادھر ہو جائیں، تہجد گزارین ہو جائیں، اے نمازی اس طرح ہو جائیں، اداریاں والی ادھر ہو جائیں، اے عاشق رسول سارے ادھر ہو جائیں، باقی سارے ایک سائڈ پہ نہ۔ آقا نے مشترکہ بات کی ہے، اجمالی بات کی ہے، اجتماعی بات کی ہے، مجموعی بات کی ہے کہ وہ قوم کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی جس قوم میں غریب کو بغیر مشقت کے حق نہ ملے، بغیر مشقت کے حق۔ یہ زبان نبوت کے الفاظ ہے، میرے نہیں ہیں، کسی مولوی کے نہیں ہے، صحابی تابعی تابعی کے نہیں ہے، کسی مفسر محدث مورخ کے نہیں ہے، کسی امام کے نہیں ہے، کسی ولی ابدال کتب کے نہیں ہے، کسی غوث پاک کے نہیں الفاظ۔ یہ زبان نبوت، زبان رحمت کا الفاظ ہے کہ وہ قوم کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی جس قوم میں غریب کو مشقت، کیا بغیر مشقت کے حق نہ ملے۔ تو یہ تو مشقت میں بھی نہیں مل رہا، مل جائے تو بڑی بات ہے کہ مل جائے، مل جائے۔ رات میں ایک بیان ہوتا نا اس جگہ پہ، وہاں میں ایک جملہ اپنی زبان پہ آ گیا کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے اوپر، کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ سارے بولیے، سوال یہ کرتے ہیں کہ نہیں لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں 5 وقت باقاعدگی سے، پر حرام نہیں چھوڑتے، رشوت بھی نہیں جا رہے ہیں، سود بھی کھاتے جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھنا تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں کہ مجھے اس کے میرے پاس جواب نہیں ہے، قرآن میں جواب ضرور ہے، رب نے اس کا جواب دیا ہے۔ رب کہتا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر۔ رب کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رب گارنٹی دے رہا ہے، رب خود ضمانت دے رہا ہے۔ رب کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں شک نہیں ہے۔ نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ اب ماشاء سب اہل علم بیٹھے ہو، صرف مجھے اتنا بتائیں کہ جو رب نے فرمایا یہ سچ ہے، نماز ہر برائی سے روکتی ہے، تو نماز بندگانہ بعد ما تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے والا وہ برائی سے روک کیوں نہیں ہو؟ اے باری تعالیٰ تو نے تو گارنٹی دی ہے، اے باری تعالیٰ تو نے تو یار غور کرو نا، تو نے میرے پاس اتنا علم نہیں، آپ کا ماشاء آپ کے پاس علم ہے نا،
ہاں تو ماشاء بڑے بڑے اہل ذوق بیٹھے ہو. رب کہتا ہے میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ نماز ہر برائی سے روکتی. نماز پڑھنے والا نہیں روکنا. حقیقت کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کا لب لباب اور نتیجہ کیا ہے, میرے پاس علم نہیں ہے. ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا, رب نے جو گارنٹی دے دی ہے کہ نماز ہر برائی سے رکنے کا, پرہیزگاری کا ذریعہ ہے, راستہ ہے, وسیلہ ہے, تو میں یہ رب تو نہیں رہا. حقیقت میں یہ نماز نہیں پڑھ رہا. اگر یہ نماز پڑھتا ہوتا تو رب نے تو گارنٹی دے دی. اگر یہ نماز پڑھتا ہوتا تو خدا کی قسم اس کے دل میں خوف بھی ہوتا, ڈر بھی ہوتا, اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا فکر بھی ہوتا, موت کا دروازہ گردنے کا خوف اور فکر ہوتا, قبر کا میزان کا فکر ہوتا. خدا کی عزت کی قسم یہ کبھی بھی برائی کے نزدیک نماز نہیں پڑھ. نماز میں نے آپ سے ایک بات پوچھی تھی, ایک پتہ نہیں پوچھی یا نہیں پوچھی, کہ روزہ افطاری کا بڑا ثواب ہے. روزہ افطار پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ویسے ادھر ہی ہے نا, پریشان نہیں ہوا. میں جملہ آپ سے کیا کرنا لگا ہوں. روزہ افطار, من فطر صائمن کان لہو مغفرتن لذنوبہ و اتقا رقبتہ من النار. روزہ افطار کرانے والا, آگے لفظ آتے ہیں, خواہ ایک کھجور کیوں نہ ہو, خواہ ایک گھونٹ لسی کا کیوں نہ ہو, خواہ ایک گھونٹ پانی کا کیوں نہ ہو, خواہ ایک گھونٹ دودھ کا کیوں نہ ہو, تیری طاقت کے مطابق ایک کھجور یہ کیوں تیرے پاس ہو, تو کسی کو یاد جیسا میرے پاس ایک کھجور کی طاقت تھی, آپ نے اسی پر روزہ افطار کرنا. روزہ افطار, روزہ افطار. میرے آقا نے فرمایا کوئی ہزاروں کے روزے افطار کروائے, اپنی طاقت کے مطابق تو کروا رہا ہے. اپنی طاقت سے ایک کھجور, ایک گھونٹ لسی, ایک گھونٹ پانی, ایک گھونٹ دودھ دے رہا نا. میرا آقا نے فرمایا لہو مغفرتن لذنوبہ, تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کے سارے گناہ معاف ہو جائے وہ جنتی ہے دوست کی, جنتی ہے. نبی پاک نے آگے کیوں فرمایا, میرے آقا نے وہ ڈگری الگ بیان کی, فرمایا ماضی کے گناہ بھی معاف ہے, وَإِتْقَى رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ, دوزخ سے بری ہونے کی سند الگ دی. ماضی کے گناہ, اب یہ فضیلت ہوگی, پھر اگلی سن لیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہاں ایک کھجور کیوں نہ ہو, آگے تفصیل ایک ایک گھونٹ کی آئی. فرمایا میں سن, اے میرے امتی, میں قیامت کے دن دنیا میں 2 تمہیں تحفے مل گئے, ماضی کے گناہ بھی معاف ہو گئے, نمبر 2 دوزخ سے بری بھی ہو گیا, نمبر 3 قیامت کے دن میں اپنے حوض کوثر سے دست نبوت سے تمہیں ایسا جام پلاؤں گا لا یظمأ یدخل الجنہ, جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگی. سبحان اللہ. پیاس نہیں لگے, کیا یہ باتیں سن جاتے ہیں. اس سے آگے ان کی لمبی تفصیل ہے, فضائلوں کی پوری فرشتے, کتابیں بڑی بڑی میں خدا کی قسم. لیکن میں آج ایک بات تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں, یہ کس کو ثواب مل رہا ہے؟ ہمارے روزے افطار میں سارے بے روز بڑے ہوتے ہیں, ہمارے گناہ معاف ہوں گے, گناہ اور چلیں گے. اور بولتے نہیں پہ آپ بولو تو صحیح. اور ہماری روزے افطاری میں سارا دن کھانے والے, رب کی نافرمانی کرنے والے, ہٹے کٹے ہو کر روزہ نہ رکھنے والے, رب کا دن رات کھانے والے, رب کی نافرمانی کرنے والے, وہ ہماری روزہ افطاری میں داخل ہوتے ہیں. تو کیا میں روزہ چتا بڑھا رہی ہے, اور کوئی گل نہیں یار, تو نافرمانی کرنا ادھر آیا, میرے کو کھا, میرے کو پی. مجھے اس کے بارے میں بتاؤ, میری سمجھ یہ بات نہیں آ رہی کہ روزہ افطار ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر اگلی بات بھی سن لیں, میں دربار عالیہ صفیہ بات کی, جامعہ مسجد میں کسی کو مغالطہ نہیں رہنے دینا تھا. میرے فرشتے لکھ رہے ہیں, میرا رب سن رہا ہے. بات سن لیں, یہ سارے عمل, یہ جزائیں, یہ بدلے, یہ عہدے, یہ گریز, یہ فضیلتیں, یہ رفعتیں, سارا کچھ اسے ملے گا جس کی یہ 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط رزق حلال,
میں تمہیں اس مغالطے سے نکالنا چاہتا ہوں. مغالطے میں نہ جاؤ. میں بار بار کہہ رہا ہوں جہاں بھی دنیا کے کونے میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں لوگوں ہر نیک عمل کی سند بنیاد آغاز ابتدا کیا ہے؟ رزق حلال. اور روزہ افطار کی بات ہو رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 ہم روزہ افطار کرنے جاتے ہیں اور میرا وہاں ایک اصول ہے بھی روزہ افطار کر لیں پھر نماز ہوگی پھر اس کے بعد کھانا ہوگا. جب نماز کی باری آتی ہے نا ساری بات سبحان اللہ یار روزہ افطاری آج کل روایتی ہو گیا رسم. روزہ افطار کرنا چاہتا میرا لگا رہا بتا رہی تیری افطاری ہے تیری افطاری ہے تیری افطاری ہے ساری ماشاءاللہ جنت کسے روزے رکھے سارے روزے. اللہ کے بندے پوچھو روزہ افطاری کی بات ہو رہی ہے. میری بات پہ غور کریں میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا سنو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لن تنالوا البر. یہ چوتھے پارے کی پہلی ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92. رب فرماتا ہے لن تنالوا البر. میں خدا کہہ رہا ہوں ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تم نیکی نہیں کر سکتے. اے باری تعالیٰ کوئی راستہ تو بتا دیتا کہ نیکی کر لیں. رب نے فرمایا ہاں ایک راستہ ہے اگر تم کرو تو سمجھو یہی تمہاری نیکی ہے یہی تمہاری نیکی. مولا وہ کیا فرمایا حتی تنفقو یہاں تک کہ تم میرے رزق میں سے میری راہ میں لٹاؤ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. حتی تنفقو لوٹنا نہیں لٹانا ہے. حتی تنفقو میرا رزق. مولا تیرا رزق کیسے؟ فرمایا میں نے ابتدا میں تمہیں بتایا نہیں. مولا کہاں؟ فرمایا ابتدا سورۃ بقرہ میں نہیں فرمایا مما اس میں سے رزقناہم جو رزق ہم نے دیا ہے. تیرا نہیں ہے تیرا نہیں ہے ہمارا دیا ہوا ہے. لیکن پھر بھی جب تم میرے دیے میں سے میری راہ میں خرچ کرتا ہے نا یہ تیری ادا مجھے اتنی پسند آ جاتی ہے تو لٹاتا جاتا ہے میں تیرے اوپر لٹاتا جاتا ہوں. اے باری تعالیٰ اگلا جملہ سن لیں. اے باری تعالیٰ خرچ کرنے میں بھی کوئی فرق ہے جو تجھے بہت زیادہ پسند ہو؟ آپ کہتا ہاں وہ بھی سن لو. مولا وہ کیا فرمایا ہار کے نیکی کو تم تو کیسے پہنچیں گے؟ بولو یار پریشان کیوں گے؟ نیکی تقریر تو میں کر رہا ہوں ٹائم بھی ہو رہا ہے میں ختم کرنے لگا ہوں. حتی تنفقو میری راہ میں میرے غریب لوگوں پہ خرچ کر لٹاؤ. کیا کرو لٹاؤ. کیا کرو لٹاؤ. مولا کیا لٹائیں؟ آگے جب نے جملہ بڑا پیارا فرمایا کمال. وہ کیا فرمایا مما اس میں سے تو حبون جو تیرے دل کو بہت زیادہ پیاری چیز لگے. اب پر رابطی رات وہ جنی جی سب کو گھٹیا ہو. اس لیے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ایماندار کی علامت اس کی ایمان کی نشانی کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ آقا کیا ہے؟ فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. جو اپنے بولیے جو اپنے لیے پسند کرے. بس میں جملہ آخری ایک دینا چاہتا ہوں بڑا ہے کیونکہ اگلا رمضان کا مہینہ بڑا خاص جمعہ آ رہا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے پیارا آ رہا ہے. ہم خاری کا ہم دردی کا خدمت کا مہینہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. اب یہ حدیث میں بس مختصر کر کے آج اجازت چاہتا ہوں. ایک صحابی آئے آکر کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں سب سے زیادہ جو ثواب رکھتا ہے صدقہ وہ کون سا؟ سب سے کیا سب سے زیادہ ثواب کون سا صدقہ رکھتا ہے؟ میرا آقا نے بھی کمال کر دیا. فرمایا نمبر 1 تو تندرست بھی ہو. بولیے تندرست بھی ہو مال کے جمع کرنے کی ہرس بھی ہو اور غریب ہونے کا ڈر بھی ہو. کیا غریب ہونے کا ڈر بھی ہو تندرست بھی ہو اور مال کو جمع کرنے کی
ہرس بھی ہو، اس حال میں جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ہاں آگے فرمایا یہ پتہ کیا ہے میرا آقا نے فرمایا یہ نہ ہو کہ تیری روح حلق میں آ جائے، تیری روح حلق میں پہنچ جائے، بالکل روح نکلنے لگی ہے، ہوں تو کہ جی اتنا مال فلاں، اتنا مال فلاں، اتنا مال فلاں، میرا آقا نے فرمایا بس اب تو کوئی اس کا مالک نہیں ہے، یہ فلاں فلاں ختم ہو گیا، اس کا فلاں وارث ہو گیا، اب تو وارث نہیں رہا، جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، خدا کی قسم جو اس کی راہ میں دے گئے وہ لے گئے۔ بس میں یہی عرض کروں گا، اینڈ کر رہا ہوں، اگلا مہینہ ہے شہر المواساة، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خدمت کا مہینہ ہے، تیاری ہے بولیے اگلا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے یار، توبہ کا سیزن ہے یار۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی نبی پاک علیہ السلام تہمت مارے باندھتے تھے، لیکن رمضان کے شروع ہوتے تہمت مارے کو مضبوطی سے باندھ لیتے، پیچھے سے گرا ڈالتے، اب پیچھو گانڈ لونا میرے آقا کی سنت ہے، چادرات بننے والے ہو مگر گانڈ پائی کرو اور میرے آقا کی سنت کو ادا کرو۔ پھر فرماتی ہیں خود بھی جی بھر کے نیکی کرتے، ہم سے بھی کرواتے، پھر ساتھ فرماتے اٹھو نیکیوں کا سیزن آ گیا، رب کو راضی کرنے کا آپ کی بھی تیاری ہے۔ یہ پیغام آگے بھی دے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی تیاری میں رہوں، تم بھی تیاری میں رہو، تو میرا کرفن ہے اس سے مبارک میری طرف سے جس کو زندگی میں پھر رمضان ملتا ہے، کیا بات میری طرف اس کو مبارک ہو جس کو زندگی میں رمضان مل جائے، یہ بڑا سنہری موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہمارے سب کے گھر والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ یہ سیزن کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علینا